بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دیز ڈیز آج کل جو ہے وہ آیا صوفیہ کے بارے میں بڑا ایک چرچہ ہے، اور یہ کیا ہے، اور خاص کر جو آبجیکشن ریز کیے جا رہے ہیں کہ ایک میوزیم کو، جو کہ پہلے ایک چرچ تھا، اس کو ایسی مسجد میں بنا دینا، اور پھر وہاں پہ ایسے ملک کے اندر جہاں پہ وہاں پہ ہومو جو ریلیجین ہو، مطلب جو ریلیجین ہے وہاں پہ ملے جلے مذاہب کے لوگ وہاں بستے ہیں، تو دوسرے مذاہب کے لوگوں پر بڑی بجلیاں کرا دینا اور ان کے خلاف انٹالرنس کا ثبوت ہوتا ہے. تو ایسا حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. تو دوسرا سوال یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ کی ہے، جو کہ انٹرنیشنل لا کے بھی خلاف ہے. تو یہ سارے کے سارے کویشچن ہیں، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو ہم اس کی آیا صوفیہ یہ ہے کیا تھا، اس کی ہسٹری کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پہلے کیا تھا. بیسیکلی اس کی تاریخ یہ ہے کہ 537 AD یعنی عیسوی میں 537 عیسوی میں یہ تعمیر ہوا. مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے سے پہلے کا یہ تعمیر شدہ آیا صوفیہ ہے. اور پھر یہ گریک آرتھوڈاکس نے اس کو بنایا، اور پھر یہ اسی کے جو ہے نا وہ قبضے میں رہا. مطلب یہاں پہ چرچ تھا یہاں پہ، اور گریک آرتھوڈاکس جو ہے، جو سیکٹ ہے کرسچن کا، وہ یہاں پریکٹس کر رہے تھے، اپنی عبادات کر رہے تھے. تو یہ 537 سے لے کر 1261 تک جب سلطنت عثمانیہ یہاں پہ قائم ہوئی، تو 1261 تک یہ جو اس کی تاریخ جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ چرچ رہا، اور آرتھوڈاکس جو گریک کا ایک سیکٹ ہے، اور پھر یہ کرسچن کا ایک سیکٹ ہے، گریک آرتھوڈاکس ہے، اس کے پاس یہ رہا. اور اس کے بعد جو ہے پھر 1261 سے 1935 تک، جب یہاں پہ عثمانی امپائر آ گئے، تو 1935 تک یہ مسجد رہی. مطلب پھر یہ تقریباً جو ہے نا 674 سال بنتے ہیں، 674 سال تک یہ مسجد رہا. اور اس کے بعد جب عثمانی امپائر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا 1923 کے اندر، تو پھر آہستہ آہستہ جس طرح کے بہت سارے ترکی پر پابندیاں لگائی گئیں کہ یہاں پہ یہ اپنی جو پانی ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لے سکتا، اور پھر یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ تیل نہیں نکال سکتا، کوسرا نہیں بنا سکتا، اس طرح کی کافی پابندیاں ترکی کے اوپر لگائی گئیں. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو ہے نا یہ اس کو کنورٹ کر دیا گیا. عثمانی جو مسجد تھی آیا صوفیہ، اس کو کنورٹ کر دیا گیا انٹو میوزیم. اب میوزیم اس کو بنا دیا گیا. تو مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کو جو ہے جب میوزیم رہا، پھر اب جو ہے تقریباً یہ 86 سال کے بعد، اب جب کہ جو 1923 کے اندر جو پابندیاں ترکی کے اوپر عائد ہوئی تھیں، اب 1922 آ چکا ہے، ان پابندیوں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اب جو ترک ہے وہ اپنی عثمان امپھال کرنا چاہتا ہے بیسیکلی. تو یہ پہلے مسجد تھی، تو گویا کہ اس نے ریوائیول کیا ہے، مسجد کو بحال کیا ہے، نہ کہ چرچ کے اوپر حملہ کیا ہے، کیونکہ چرچ تو بہت پہلے کا تھا، ہزاروں سال پہلے کا. تو اب اس کا جواب ہم آگے بھی دیں گے. تو یہاں پہ یہ اس کا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ 537 کے اندر اس کی تعمیر ہوئی، 1261 تک یہ گریک آرتھوڈاکس کے پاس رہا، اس نے اس کو بنایا تھا، اسی کے پاس رہا. پھر 1261 سے لے کر 1935 تک، مطلب عثمان امپائر میں، سلطنت عثمانیہ میں یہ مسجد رہا. تقریباً یہ بنتے ہیں 674 سال. 674 سال کے لیے ایک ماسک رہا. پھر 1935 سے 2020 تک یہ میوزیم کی شکل اختیار کر گیا. تو 86 سال یہ میوزیم رہا. تو اب جو ہے نا یہ کیا ہے جی، اس کا نام جو رکھا ہے گریٹ ماسک آف آیا صوفیہ، اس کا جو نام ہے یہ رکھا گیا ہے. اور یہ استنبول کے اندر ہے، جو ترکی کا بہت بڑا شہر ہے استنبول، اس کے اندر ہے. اور یہ اس سے پہلے رومن امپائر میں بھی یہ رہ چکا ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ اس کی ہسٹریکل بیک گراؤنڈ ہے.
سب سے پہلی بات یہ گریک نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے کہ یہ میوزیم کو یا پھر اس سے پہلے مسجد یہ چرچ تھا اس کو کنورٹ کیوں کیا گیا، ترکی جو ہے نا ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے. پھر یونیسکو یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک جو ایک ادارہ ہے جو کہ ورلڈ ہیریٹیج کے بارے میں، جو ورلڈ کا ورثہ ہے، کیونکہ یہ یونیسکو کے اندر اس کا رجسٹرڈ پلیس تھی. آیا صوفیہ جو ہے نا اس سے رجسٹر ہے، اور یہ ونڈرفل چیزوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، دنیا کی عجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اس نے بھی ایشو یہاں پہ اٹھایا کہ ایسا کیوں کیا گیا. اور تھرڈلی جو ہے نا پوپ فرانسس نے کہا کہ پینڈ بائی دا موو، کہ ایسی موومنٹ کی وجہ سے، ایسی جو ہے نا تبدیلی کی وجہ سے مجھے بڑا پین ہوا، اور پھر میرا پین جو ہے نا یہ ساری کرسچینٹی کا پین ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر یہاں پہ ہیومن رائٹس، جو یورپ کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ٹیموں نے کورٹ میں بھی معاملہ اٹھایا ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں اٹھانا چاہیے اور اس کو دوبارہ ہم ریوائول کی طرف، مطلب میوزیم یا پھر چرچ کی طرف اس کو لے کر جائیں گے. تو یہ سارے کی ساری گریک کی طرف سے، انٹرنیشنل اس کی طرف سے جو ہے نا یہ اعتراضات ہیں، آبجیکشنز ہیں، لیگل جو ہے نا وہ ان کی اوپینینز ہیں، اب کیا کہ وہ اسٹیپ لے سکتے ہیں، سارا اس کے بارے میں یہ چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا ایسی کسی چیز کا درس نہیں دیتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ سیکنڈ کیلیفیٹ ہیں، ان کا اپنا غلام جو ہے وہ اپنے کرسچن ہی رہا، اپنے مذہب پر ہی رہا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی اس کو نہیں کہا کہ آپ فورسفلی یا اس طرح کہ آپ اس کو چھوڑ دو. فرمایا کہ آپ کی اپنی رائے ہے، آپ چاہو تو اسلام اختیار کر لو، چاہے تو اپنے اس میں رہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ ہم کریں. تو آپ دیکھتے ہیں ہسٹریکل بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کتنا ٹالرنس ہے، کتنا اس کے اندر برداشت ہے، دوسروں کی مساجد کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، مارا، اس نے گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کو ختم کر دیا. تو اب اس طرح جو ہے نا یہ اتنا اسلام کے بارے میں اسلام سینسیٹیو ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی، اس وقت دیکھتے ہیں اس کا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ کہ لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے ان کو مارا پیٹا. آپ کے ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو ہجرت کرنا پڑی حبشہ کی طرف. حبشہ جو کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، پیدل انہوں نے ہجرت کی. پھر ریڈ اوشن جو ہے نا، ریڈ سی ہے، ریڈ سی کو انہوں نے کراس کیا. پھر آگے ایتھوپیا میں جا پہنچے تو حبشہ، جس کا پرانا نام جو ہے نا حبشہ تھا، آج کل اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. تو ایتھوپیا کے اندر انہوں نے جو ہے نا رہائش اختیار کی. پھر ان کو پتہ چلا کہ اس ذریعے سے کہ مسلمانوں اور کافروں کی جو نان مسلم ہیں مکہ کے لوگوں میں صلح ہو چکی ہے. دوبارہ واپس آئے، حالانکہ معاملہ دیکھا تو معاملہ بالکل برعکس تھا. دوبارہ انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارنا شروع کر دیا. دوبارہ پھر ہجرت کی. تو اس طرح جو ہے نا مسلمان اگر دیکھیں تو پھر بھی مسلمانوں نے اس کو برداشت کیا. جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو مکہ کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو بھی آج اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے، جو ہے نا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے. آج جو ہے نا سارے بلڈ شیڈنگ جو تھی، قتل و غارت تھی، آج اس سب کو معاف ہے. تو بہت بڑی معافی کا اعلان کر دیا. حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان سے انتقام لے سکتے تھے اور بڑی اچھی طرح لے سکتے تھے، لیکن نہیں لیا. تو اس طرح جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کے فتح کا معاملہ آیا تو بیت المقدس کے اوپر جو ہے نا وہ فتح کر لیا گیا. لیکن یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کا جو ہے نا وہ خلیفہ ہوگا، اس کا نام، یہ نام اس کا ہوگا، یہ اس طرح کی پوزیشن اس کی ہوگی. تو جب یہ آئے گا تو ہم پھر بیت المقدس کو آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ جیسے چاہیں یہاں پہ کریں. تو جو اس وقت کے جو کمانڈر تھے آرمی کے، مسلمان آرمی کے، واپس گئے، انہوں نے یہ ساری بات بتائی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ ایک گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر وہاں جاتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ یہودی سارے علامات کو دیکھتے ہیں. تو علامات دیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی چابیاں دوبارہ ان کو واپس کر دیں، اور کوئی زبردستی ان پہ نہیں کی. وہ اپنے مذہب پر ہی قائم رہے، اپنی عبادت میں وہ ایسے ہی کرتے رہے. تو جس طرح تھی، بس کہ مسلمانوں نے ان کی سیکیورٹی ان کو دی
اور جس کے تھوڑی سی اس کے بدلے میں جو ہے نا عوض جزیہ کی صورت میں لیا، اور اس کے بدلے میں فل سیکیورٹی ان کو دی کہ آپ کے اوپر کوئی باہر سے حملہ کرے یا کوئی آپ کو اندرونی انٹرونشن کا سامنا ہو تو ہم آپ کا تحفظ کریں گے. تو یہ اسلام جو ہے نا ہمیں سکھاتا ہے یہاں پر. تو اسلام کے اندر ایسی کوئی وہ نہیں ہے. تو رہا یہ مسئلہ کہ اب جو ہے نا پاکستان اگر ہم دیکھیں، پاکستان اور پھر دوسری جو ممالک ہیں ان کی جو تنظیمیں ہیں، ملیشیا جس طرح ہے، انہوں نے اس کو بڑا سراہا اور کہا کہ یہ بہت ترکی کی بہت اچھی جو ہے نا ایک ڈیولپمنٹ ہے اور ہم اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اب جو ہے نا یہ کیا ترکی کا اقدام کرنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا، اب یہ سوال ہے، یہ جو ہے نا ایک کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ ترکی کا یہ سٹیپ لینا بجائے طور پر جو ہے نا یہ ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ 674 سال سے ایک جگہ مسجد رہی ہو تو اگر ان کو دوبارہ مسجد بنا دیا جائے اس جگہ کو، صرف جو ہے نا وہ 86 سال وہ میوزیم رہا، تو مطلب کہ مسجد کی ریوائول کی ہے، مسجد کو دوبارہ بحال کیا ہے، نہ کہ چرچ کو ڈایا ہے یا چرچ کو جو ہے نا پامال کیا ہے، نہ کہ چرچ کو تبدیل کیا ہے. بلکہ ترکی کے اندر کوئی ایسی مذہبی انٹالرنس نہیں ہے، وہاں پہ عدم برداشت نہیں ہے، وہاں برداشت ہے. وہاں پہ لوگ جو ہے نا بڑے بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ کرسچن بھی ہیں، وہاں پہ ہر مذہب کے لوگ ہیں. تو 674 سال جو ایک جگہ مسجد رہی ہو ان کو دوبارہ مسجد بنا دینا یہ کون سی غلط کام ہے. اور پھر جو ہے نا 86 سال میوزیم رہا نہ کہ چرچ. اگر چرچ ہوتا تو پھر اس کو مسجد بناتے تو پھر اوبجیکشن کا سوال تھا، پھر اوبجیکشن کی بات تھی. تو 86 سال یہ میوزیم رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ پرسنل پراپرٹی تھی، یہ وقف کی جگہ تھی محمد ثانی کی، محمد 2 کی. انہوں نے اس کو وقف کیا اور یہ وقف پراپرٹی ہے. اور وقف پراپرٹی ایک پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے، اور وقف ہی انہوں نے مسجد کے لیے کیا تھا، تو انہوں نے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا. تو مسجد کے لیے ان کا بیان باقاعدہ ریکارڈ ہے، تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی جو ہے نا ایک اس کے بارے میں جو ہے نا یہ ایک وقت میں یہ وقف کی جگہ رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس کو اس طرح مسجد بنانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. نمبر 2 جواب یہ ہے. اب نمبر 3 یہ ہے کہ گریک نے جب اس کو فتح ملی، مطلب جس طرح ہی جو ہے نا وہ گریک جو ہے نا 1922-23 کے اندر وہاں سے جدا ہوا، تو 10,000 جو مسجدیں تھیں یورپ انکلوڈنگ یورپ، اسپین، ان کو جو ہے نا نہ صرف جس طرح کہ قرطبہ کی جامع مسجد ہے اس کا جو حال ہم دیکھیں، مسلمانوں نے اس کو بنایا اور وہاں پہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں تو وہاں پہ لائٹیں ہیں. قرض کے اندر وہ مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد ہے. اب اس کو جو ہے نا وہ کس طرح رکھا ہوا ہے، چرچ میں بدل دیا گیا اس کو، حالانکہ مسجد تھی وہ. اور پھر 10,000 اس طرح کی بڑی بڑی مساجد تھیں جن کو جو ہے نا وہ فلم تھیٹر کے اندر، ڈرامہ ہالز کے اندر، میوزیم کے اندر، چرچ کے اندر، شاپس کے اندر، پلازا کے اندر ان کو بدل دیا گیا ہے. باقاعدہ جو ہے نا یہ رپورٹ ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا وہ اس کے بارے میں یہ چیز ہے. 10,000 مسجد کو کس طرح بدلا گیا، کون کون سی مساجد تھیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. حمزہ بی یہ مسجد ہے جو کہ تھیسالونیکی جگہ ہے، شہر ہے یہ والا تھیسالونیکی شہر کے اندر، جو کہ گریک کا شہر ہے. اس کے اندر یہ مسجد تھی. اس کے مینار تھے 4 میناروں کو کاٹا گیا، پھر محراب کو ختم کیا گیا، پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک ہاؤس جو ہے نا گھر میں بدل دیا گیا. نمبر 2 جو ہے نا نیشنل بینک آف گریک کے قبضہ میں ایک مسجد تھی اور 1980 تک وہ سینما رہی. اس کے بعد جو ہے نا جب وہ سینما کا رواج ختم ہوا، جب انٹرنیٹ وغیرہ آیا تو اب وہ دکانیں اس کی بن چکی ہیں. نیشنل بینک آف گریک نے اس کو اپنی دکانیں بنا کر اپنی اس کے قبضہ میں اس کو رکھا ہوا ہے اور دکانیں شاپ کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. نمبر 3 اگر ہم دیکھیں تو فیک پاش مسجد ہے جو کہ آٹا شہر کے اندر ہے، یہ اب چرچ بنی ہوئی ہے. اسی طرح جو ہے نا ایتھنز کے اندر ہیں، اسپین کے اندر ہیں، یورپ کے دوسرے ممالک کے اندر ہیں. 10,000 مسجدیں ایسی ہیں باقاعدہ ان کے نام، ان کے سٹی. اور اب تک جو ہے نا عثمانی امپائر کے پاس، ترکی کے پاس، اس کے پاس باقاعدہ پروو ہیں کہ وہ مسجدیں میوزیم کے اندر، چرچ کے اندر، فلم تھیٹر کے اندر،
ڈرامہ ہالز کے اندر، پلازا کے اندر، شاپس کے اندر بدل چکی ہیں، اور ان کے اوپر جو ایکشن لینے والا UNESCO کی طرف سے یا پوپ فرانسس یا کوئی بھی مسلم امہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ اب سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ترکی نے کل پرسوں کی بات ہے کہ پوپ فرانسس ہے اس کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ بھی یہاں پہ آئیں۔ صرف یہ ایک میوزیم، صرف یہ ایک مسجد نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو ہر ایک کے لیے اس کے دروازے اوپن ہیں۔ یہاں پہ کرسچن بھی آگے عبادت کریں، یہاں پہ جوش بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہاں مسلمان بھی آ سکتے ہیں، جو بھی آئے یہاں پہ۔ اور جو سیاح لوگ ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاحوں کے لیے اس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس کو مسجد میں کنورٹ کر کے، بلکہ سیاح بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں، اس میں داخل ہوں، اس کے اندر اس کے پکچر لیں، اس کو جو مرضی وہاں پہ جس طرح بھی اپنا جو ہے نا وہ انہوں نے سیر و سیاحت کرنی ہے تو وہاں پہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ۔ ترکی کی طرف سے ترکی نے پوپ فرانسس کو بھی کل پرسوں کے بیان میں اس کو انوائٹ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔